تو وہ امن کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور کیا ایک اور جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ اور پھر میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ وائی یہ بات کر رہا ہے ٹرمپ کہ ہی کین بی اسیسینیٹڈ۔ جناب قصوری صاحب، میں بلکہ شروع ہی وہاں سے کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا آئی کین بی اسیسینیٹڈ، اشارہ بڑا کلیئر ہے۔ وہ تو عام بندہ یہی سمجھے گا جی ایرانی اسیسینیٹ کر دیں گے، اتنا آسان ایرانیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اسیسینیشن کا اشارہ ہے کہ، اور یہی آپ کو ایکسپلین کر دے گا کہ مشکلات کیا ہیں، کہ یہ عام بات ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا ہے ایران سے امن کرنے کا، اس میں جو ان کی اپنی پارٹی اور جو زائنسٹ کرسچنز اینڈ زائنسٹ جوز اتنے ناخوش ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آئی کوڈ بی اسیسینیٹڈ، تو یہ ایک قسم کا متنبع کرنا ہے، اس ایران کو متنبع کرنے کو تو کوئی نہیں، وہ دشمن ہے، انہوں نے لیڈر قتل کی ہیں، وہ بھی ان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ جو پچھلا حملہ ہوا تھا جس میں یہ بچ گئے ہیں، اس پہ انہوں نے کہا تھا یہ ایرانی اس کے پیچھے ہیں۔ اب جو ان کا کہنا ہے یہ بالکل ایران کے پیچھے نہیں، میرا تو نہیں مانتا یہ، انلیس وہ کل خود کہہ دیں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جی انٹیلیجنس نے کہ ایرانی تو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مارنے کی کوشش کریں تو حیرانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی ان کے بندے مار دیے، تو وہ خبر نہیں بنتی۔ یہ جو خبر کا اشارہ ہے یہ وہ ہے کہ وہ بیک وقت سگنل دے رہے ہیں ایرانیوں کو اور اپنے امریکنز کو کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے ڈیفیکلٹ ہے اور مجھے پرو زائنسٹ لابی قتل کر دے گی۔ وہ اتنی مجھ سے ناخوش ہے جو میں نے اگریمنٹ کیا ہے، اور اتنی زیادہ ان کے خلاف تنقید ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف۔ اب اسی لیے وہ ہاٹ اینڈ کولڈ بال کرتے رہتے ہیں۔ اس لابی کو خوش کرنے کے لیے وہ کبھی کہتے ہیں یہ کر دوں گا، پھر حملے کر دیتے ہیں ایران پہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کنجی ہے اس بات کی کہ ایم او یو پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا ایم او یو کا وہ یہ تھا لیبنان کا، لیکن اتنی زبردست تنقید ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، میں فالو کر رہا تھا، اتنی زبردست ہوئی ہے کہ اب تک اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی ان کی اپنی پارٹی نے کی، ڈیموکریٹک پارٹی کو تو موقع چاہیے تھا، انہوں نے کی سیل آؤٹ ہے، بیچ کے آ گیا، فلاں ہے، سب سے ناکام صدر ہے، اور پھر ان پہ یہودیوں نے حملہ، جو اسرائیلیوں نے حملہ کیا، اس حد تک حملہ کیا کہ جو ان کا ڈیفنس منسٹر ہے، آپ اندازہ لگائیں اس کی مجال، اس نے وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو کہ فیوچر پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، لفظ استعمال کیا SCUM، ہی کالڈ ہم اسکم۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں اس کا غصہ، اس کی نفرت، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سامنے بندہ کیا گیا ہے وہ ہے وائس پریزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آ سکتا، اور انہوں نے بڑی آسانی سے دو بندے سامنے کیے ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ گڈ کاپ ان کے لیے ہو گئے روبیو صاحب جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور جو مشکل کام کرانا ہے وائس پریزیڈنٹ وانس اس کے لیے ہیں، جس میں مزاحیہ طور پر یہ بھی کہہ دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کام ہوگا تو میری وکٹری، ہار گیا تو اس کی ہے، یہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ اگر یہ ایم او یو پہ امپلیمنٹ نہ ہوا۔ تو یہ اتنا غصہ ہے کہ جب تک آپ فالو نہ کر رہے ہو اسرائیلی میڈیا جو کہ میں کر رہا ہوں، اور ویسٹرن میڈیا جو کہ میں وہ روز پڑھ رہا ہوں، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز میں جو ان کے خلاف مضامین آ رہے ہیں، اکانومسٹ میں جو کہ بڑا نارملی ایک بڑا رسپانسبل ہے، کہ آپ غصے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ if I am assassinated I may be assassinated، یہ اشارہ ادھر ہے۔ یہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ہربرٹ ہوور پریزیڈنٹ جو تھے جن کے دور میں گریٹ ریسیشن آیا تھا، ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ایران سے امن نہ کیا اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہرموز نہ کھلی تو یہ ممکنات میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی بچائے کہ دنیا میں ڈپریشن آ سکتا ہے۔
وہ جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ تو ہمارا تو کبڑا ہو جائے گا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جو غریب ملک ہیں، اور امریکہ کا بھی کبڑا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہربرٹ ہوور۔ ہربرٹ ہوور کی طرف اشارہ کلیئر ہے، ان ادر ورڈز ان کو پتہ ہے انہوں نے فیصلہ مشکل کیا، اور وہ ان بندوں کو کہہ رہے تھے جن بندوں سے ان کو خطرہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، کہ بھئی میں کیا کروں۔ دوسری طرف میں ہربرٹ ہوور نہیں بننا چاہتا کہ ریسیشن آ کے ساری دنیا اور امریکہ کو تباہ کر دوں، اتنا زبردست اکنامک ریسیشن آئے۔ تو ایک یہ وجہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں، یہ اب ایرانی بھائیوں سے بھی میں توقع کرتا ہوں کہ وہ پھونک کر قدم اٹھائیں گے، کیونکہ اسرائیل کی گیم کیا ہے؟ اسرائیل مسلمان کو مسلمان سے لڑانا چاہتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہم چیلنج کریں اس کی جو ایران کے ہاتھ میں نیا ہتھیار آ گیا ہرموز کا، اور اربوں کے جہاز بھیجیں اور ان پہ وہ حملے ہوں اور پھر ان کا آپس میں گتھم گتھا ہو جائے۔ اس لیے یہ عربوں کا بھی تدبر کا امتحان ہے کہ وہ گیم سمجھیں، ایرانیوں کا بھی ہے۔ کہنا تو بڑا آسان ہے، کریں کیا؟ ایران، مصیبت ایران کی یہ آ گئی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، غریب ملک ہے، تباہ کر دیا انہوں نے، سینکشنز نے تباہ کر دیا، ان کی بمبنگ نے 20,000 بلڈنگز ان کی گرا دی ہیں، 4,000 بندے شہید کر دیے ہیں، ملیٹریلی نقصان پایا، اکانومی کا کبڑا کر دیا، 25-20 سال پیچھے کر دیا ہے۔ اب ایران مرتا کیا نہ کرتا، وہ کر یہ رہا ہے۔ ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے ہرموز۔ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس ہتھیار کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ باقی ہتھیار ناکام ہو جائیں گے کیونکہ امریکہ کی اتنی ملٹری مائٹ ہے، یہی چیز ہے جو امریکہ کو کمپیل کر سکتی ہے۔ اب اس وجہ سے سوری صاحب، آپ نے ابھی جو ٹرمپ کی بات کی ہے، ٹرمپ کے حوالے سے صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اتنا خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو قطر کی جانب سے دیا گیا جہاز ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور اپنے آپ کو وہاں تک محدود کر لیا ہے جو ان کا ایئر فورس 1 ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیل کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع تھی کہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور امریکہ ہمارے ساتھ مل کر حملہ کرے گا اور ہم تیار ہیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں سوری صاحب کہ جو موساد ہے وہ پورے خطے میں آگ لگانے کے لیے بہت سی جو ہے وہ جانیں لے سکتا ہے، جس میں عراقچی ان کے نشانے پر ہیں، پزشکیان ان کے نشانے پر ہیں، کالیباف ان کے نشانے پر ہیں، امریکہ خود اطلاع دے چکا ہے۔ اب ٹرمپ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کوئی اور عرب جو لیڈرز ہیں ان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو یہ کیا امن آپ کو سر نظر آ رہا ہے، یا اس طرح جو موساد ہے وہ امن نہیں ہونے دے گی اور کوئی نہ کوئی بڑی کوئی جنگ کی طرف معاملہ بڑھ جائے گا، یا انریسٹ اسی طرح رہے گا؟ آپ دوسروں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ دوسروں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ خبر تو یہ بھی آئی تھی کہ ایرانین ڈیلیگیشن تو ایک طرف گیا، پاکستان کی ڈیلیگیشن بھی قتل کرنے کا مقصد تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر پرائم منسٹر آف پاکستان۔ آپ کی نظروں سے گزرا ہے نا یہ؟ جی جی جی۔ تو آپ جو چھوڑ گئے ہیں اسرائیل سے کوئی بعید نہیں۔ اسی لیے جو میں اس وقت لنڈن میں تھا تو میں سن رہا تھا، نارمل ٹی وی پہ نہیں آتا، یوٹیوب پہ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے میسیج دی ہے تھرڈ پارٹیز کے ذریعے کہ تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اگر تم نے پاکستان ڈیلیگیشن پر حملہ کیا۔ اور یہ خبر ایک دم قتل کر دی گئی۔ یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے میڈیا میں خبر چھوڑنا پھر ڈینائی کرنا، وہ ایک دم اس کو ڈے لائٹ نہیں لگنے دی گئی، فوراً ISI نے بھی ڈینائی کر دیا، سب نے ڈینائی کر دیا، خبر کو پبلسٹی نہیں ملی۔ لیکن 2 دن یا 3 دن یوٹیوب پہ دنیا کے ٹاپ سکالرز کو بلایا گیا کہ یہ کیا اسرائیل کر رہا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کسی کو بھی نہ چھوڑے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیا حیثیت ہے، وہ تو ہر بندے کو قتل کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ان کی جس کو یہ فریڈم موومنٹ کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں فلانے مسلمان جو ٹیررسٹ ہیں، وہ سب سے بڑے ٹیررسٹ تو خود ہیں۔ جب انگریزوں پہ انہیں حملہ کیا تھا، کیمپ ڈیوڈ ہوٹل ہے بڑا مشہور، کیمپ ڈیوڈ نہیں، ڈیوڈ ہوٹل ہے یروشلم میں، پہلا حملہ ان پہ انہوں نے کیا تھا بہت بڑا۔ میں کیمبرج میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، مجھے اس کا نام ابھی بھی یاد ہے، گبز۔ میں نے کہا تم کیا والد کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہا، اس نے کہا اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا تھا، وہ ڈیوڈ ہوٹل میں تھے۔ تو میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ شروع ہی اس سے ہوئے تھے،
اور موساد سے یہ توقع کرنا کہ وہ یہ نہیں کر رہا ہوگا، یہ خود حیرانی ہے۔ موساد تو اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، اور وہ اس ایم او یو کو ختم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اب یہ ذہانت ہے ایران کی اور امریکہ کی کہ کس طرح وہ اس کو فیل کراتے ہیں۔ امریکہ کا لانگ ٹرم مستقبل اس میں ہے کہ وہ ایم او یو پہ امپلیمنٹ کرے، جتنا بھی مشکل کام ہے یہ کرنا پڑے گا، چاہے اسی طریقے سے جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، پھوکے مار کے، کبھی ہاٹ کبھی کولڈ، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔